انکار ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اللہ کے حکم کا انکار ہے. تو قرآن اور حدیث دونوں ہی کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہمارے کسی فعل کا جواز اگر قرآن و حدیث سے مل جائے تو سارا زمانہ کہے کہ غلط آپ کرتے ہیں، اور اگر کوئی فعل ہم کرتے ہیں اور ساری دنیا کرتی ہے اور ہمیں سر پہ بٹھاتی ہے اور قرآن و حدیث اس کو روک دیتے ہیں، قرآن یا حدیث، تو پھر وہ فعل جائز نہیں ہے. ہم اللہ اور رسول کے احکامات کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے، یہ ہے اللہ کی آیتوں کا استقبال. اب دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو کلیتن شرک ہے نا، مکمل خالص شرک ہے جس کا اوپر ذکر ہو گیا. ابھی استقبال تو ہمارے نام نہاد مسلمانوں میں بھی بہت پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے نا. آپ یہ ٹیلر کلی لے لیں، آپ انہی کا کہہ دیں بھائی نہ کرو تو کیا کہا جاتا ہے؟ تم نے نیا قرآن پڑھا، تم نئی بات لائے. آپ موٹی سی بات پیش کرتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے کوئی فعل کیے؟ ایسا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نے کیے؟ نہیں کیے تو کیا ہوا؟ ہم کرتے تو کیا ہو گیا؟ نہیں کیے تو کیا ہوا؟ یہی ہوتا ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل ماننے پر ہم تیار نہیں ہیں. حالانکہ اللہ نے کیا کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بات یہ نہیں ہے کہ چند رسمیں ہیں جن پر ہم نے مخالفت بنائی ہوئی، یہ بات نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کر کے اپنے بڑوں کے بت آپ سے اوپر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میری ماں، میرا باپ، میرا دادا، میری دادو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہیں، مجھے یہ رویہ ظاہر کرتا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے وہ اپنے ماں باپ سے اور اپنے بچوں سے اور اپنی بیویوں سے اور اپنے آپ سے بھی بڑھ کر پیار نہ کرے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے علاوہ سب سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں، کہ یعنی اپنی ذات کے علاوہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. آپ نے کہا عمر یہ کافی نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اور ابھی سے میں آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اپنی ذات، انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے نا. وہ محاورے بنے ہوئے ہیں کہ پاؤں جلے تو بندریا بچوں کے پاؤں رکھ لیتی ہے. انسانی فطرت ہے. بنگال میں جب سائیکلون آیا اور سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی تھی تو حکومت نے فصلیں وغیرہ اسٹور کر لی تھی جنگ کی وجہ سے. برٹش گورنمنٹ تھی نا اس ٹائم میں، تو اس کی وجہ سے پہلے ہی تنگی تھی اور سائیکلون آ گیا تو بنگال میں شدید قحط پڑا، بہت شدید قحط پڑا. تو لوگوں نے ایک ایک بوری چاول یا اناج کے بدلے اپنے بچے بیچ دیے. اور یہ حقیقت ہے، اور یہ واقعہ ایک جگہ نہیں بہت جگہوں پہ پیش ہے. یعنی یہ فریکوینٹلی ہوا کہ جو یعنی کہ پیشہ ور کوٹھے والے لوگ تھے انہوں نے بچیاں خرید لی. بھکاریوں کو آپ کو پتا بڑے بڑے سیٹ اپ ہوتے تو انہوں نے اس طرح بچے خریدیے. کئی امیر گھرانے کے افراد نے ملازم بنانے کے لیے خریدی. تو ماں باپ نے اپنے بچے بیچ دیے چاولوں کے لیے یا اناج کے لیے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ واقعہ کئی جگہوں پر پیش آیا، بچے بیچے گئے. انسان کو اولاد سے محبوب کوئی نہیں نہ ہوتا، لیکن حقیقت کیا انسان کو اپنی جان سے محبوب کوئی نہیں ہوتا. ایک سڈن ڈیتھ ہو گئی، بچے کو پیچھے کیا خود مر گئے، وہ ہو سکتا ہے. لیکن جب ٹھہر ٹھہر کر مرنا ہو نا، دنیا میں موت کی جتنی شکلیں ہیں ان میں بھوک کی تکلیف میں کوئی شکل نہیں، کیونکہ انسان فوراً نہیں مرتا. آخر وقت تک امید ہوتی ہے اور ذہن چل رہا ہوتا ہے کہ شاید کوئی منہ میں 2 قطرے پانی ڈال دے یا کوئی 2 نوالے کھلا دے میں بچ جاؤں. تو وہ بڑی ٹھہر ٹھہر کر موت آتی ہے، لمحہ لمحہ مرنا پڑتا ہے. اس میں پھر اتنا صبر کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے. رابعہ بصری جو آپ مشہور نام سنتے ہیں، تو ان کا کیا ہوا تھا، اتنا قحط پڑا ہوا تھا علاقے میں کہ ان کے باپ نے ان کو بیچ دیا، تو یہ پھر اس طرح کنیز بن گئی. تاریخ میں ایسے یعنی بے شمار واقعات ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان بھوک کی افریت سے جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. لہٰذا عورتوں نے جسم بھی بیچے تھے. تو اپنی جان سب سے محبوب ہے نا. لیکن اللہ کریم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہونے چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے، ایمانداری کے ساتھ ان کی زبان سے تو دعوے جتنے چاہے کر لو،
لیکن اللہ دلوں کے حال جانتا ہے نا. اللہ ہمارے اور ہمارے دل کے مابین حائل ہے, تو وہ حقیقت جانتا ہے کہ سچ مچ اگر وقت آ جائے ہم پر تو ہم اپنی جان بچائیں گے یا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز کو کبھی سوچ کر دیکھیں, آپ کو خود پتہ چلے گا ایمان کے کس لیول سے پڑے گا. بالکل بالکل صحیح بات ہے. کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے کارکن اپنے آپ سے زیادہ اپنی تحریک کو اہمیت ہے, کیونکہ ہر تحریک قربانی مانگتی ہے. ہر تحریک وہ کسی بھی مقصد کے لیے, وہ تحریک پاکستان ہی لے لیں, لوگوں نے اپنے گھروں کو نظر انداز کیا, جنا کو ہی لے لیں, لیڈر تھے نا اس وقت, تو جنا کی ایک ہی بچی تھی وینا, تو اس کو ٹائم نہیں نہ دے سکی, تو اس کے ننیحال بھیج دیا پرورش کے لیے. تو ننیحال والوں کے ساتھ رہ کر وہ بچی اسلام پر ویسی نہیں رہ سکی. وہ مذہباً تو پھرتی نہیں ہوئی تھی, مگر شادی اسے پارٹی نوجوان سے کری, تو پھر جنا نے ان کو آگ کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ ایک قربانی ہے نا یہ بھی, کہ ایک اکلوتی بچی اس کو بھی ٹائم نہیں دے سکے. اور آپ دیکھیں جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے نامور لیڈرز وغیرہ ہیں, ان کے بچوں کو یہی شکایت ہے, بیویوں کو شوہروں سے, شوہروں کو بیویوں سے, ہمیں ٹائم نہیں دیتے. تو جو ہیں گاندھی کے بیٹے, بڑا مشہور نام ہے, اب گاندھی جو لیڈر تھے مہاتما گاندھی, ان کے بیٹے تھے, تو ان کا نام اب میرے ذہن سے نکل گیا. انہوں نے کتاب لکھی تھی گاندھی مائی فادر, تو اس میں بھی ایک طرف اپنے باپ کی عظمت اور کردار جو بھی ان کا تھا, اور دوسری طرف سیاست کی شکایت چلتی رہی کہ اس نے ہمارے باپ نے ہمیں کبھی ٹائم نہیں دیا. تو کیسے دیتے؟ کوئی بھی بندہ جو کام کرتا ہے کسی تحریک کے لیے وہ نہیں دے سکتا. عام پالیٹیشنز, یہ تو بڑے لیول کے لوگ ہیں, چھوٹے لیول کے بھی, کوئی کاروبار کو زیادہ ٹائم دے رہا ہے, کوئی دین کو ٹائم دے رہا ہے. آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بہت کم ٹائم دیتا تھا. تو جو بھی کام کر رہا ہے بڑے لیول پر, دین کا کر رہا ہو, دنیا کا کر رہا ہو, اصلاح کا کر رہا ہو, سیاست کا کر رہا ہو, تو وہ پھر ٹائم جو ہے صرف اپنے جو ہے نا کام کو دے سکتا ہے, جب وہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو. بڑھا کر دیکھیں اس کی جو ہے ٹھنڈک, یعنی کہ انکریز کر کے دیکھیں, آپ کر کے دیکھیں, اس کو چیک کریں. اصل میں نے آپ کو کہا نا اس کے سمبل مجھے سمجھ نہیں آتے, احمد آتے ہیں تو میں ان کو دکھاتی ہوں کہ کیوں نہیں کہا. ہو سکتا ہے کسی بچے نے کچھ سیٹنگ چینج کی ہو. تو اللہ رب کریم نے ہم سے ڈیمانڈ یہ کی کہ اللہ رب کریم کے ساتھ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے. تو جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں اپنی ماں بھی اچھی لگتی ہے, یعنی میری ماں کا طریقہ میں تو حدیث کی بنا پر نہیں چھوڑوں گی, میں تو اپنے باپ کا طریقہ, اپنے دادا کا طریقہ حدیث کی بنا پر نہیں چھوڑوں گی. حدیث ہے تو ہوا کرے. واضح طور پر لوگ کہتے ہیں, جیسا مجھے پرسنل ایکسپیرینس ہوا, ایک میری عزیز آئی تھی تو ان کو استحاضہ کا مسئلہ تھا, بلیڈنگ نہیں رک رہی تھی, تو وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ رہی تھی. تو میں نے پوچھا, میں کب نماز نہیں پڑھ رہی, تو کہنے لگی کہ اس طرح مجھے بلیڈنگ نہیں رک رہی. تو میں نے کہا کبھی حیض کے نکال کر نماز وغیرہ پڑھیں آپ؟ تو کہنے لگی نہیں میری امی نہیں اجازت دے رہی. تو میں نے ان کی والدہ سے بھی بات کی, تو کہنے لگی نہیں ایسے کیسے ہوتا ہے. میں نے حدیث نکال کر سامنے رکھ دی, کیف کی حدیث ہے نا, وہ میں نے سامنے رکھ دی. تو وہ حدیث انہوں نے بیٹی نے پڑھ کر سنائی, انہوں نے سنی. تو اس کے بعد وہ کہنے لگی کتاب بند کرتے ہوئے, ہاں ٹھیک ہے حدیث ہے پر میرا دل نہیں مانتا. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ہے استقبال. ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ بات معمولی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ گئی ہے, دلیل موجود ہے, کتاب موجود ہے, حدیث اتھینٹک ہے, بخاری و مسلم کی حدیث ہے, اتھینٹک حدیث ہے, لیکن میں وہ کروں گی جو میرا دل چاہتا ہے. تو پھر مجھے محبت کس سے ہے, اپنے دل سے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے آپ سے نا, کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے آ جائے تو پھر ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں. لہٰذا امام مالک علیہ رحمہ کہا کرتے تھے, مالک فقہ کے امام بھی ہیں, کہ ہر بندے کی بات کے لیے ہمیں حق ہے. یعنی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ نا رسول اللہ وسلم کی قبر پر آئے تو کہنے لگے کہ ہمیں حق ہے, ہم جس بندے کی بات چاہے مان لیں, جس بندے کی بات چاہے چھوڑ دیں, لیکن اس صاحب قبر کی بات کو ہم کسی صورت پر نہیں چھوڑ سکتے جب وہ ہمارے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے,
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صرف اور صرف اپنایا جا سکتا ہے, چھوڑنے کا کوئی حل ہے ہی نہیں ہمارے پاس. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہی دین ہے. ٹھیک ہے, تو لہذا استقبال پھر کیا ہے؟ قرآن اور سنت یا قرآن اور حدیث دونوں میں سے کسی کا بھی انکار, اس بنا پر کہ ہمارے بڑے یہ کرتے آئے ہیں یا یہ کرتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا. قرآن بتا رہے, میں نہیں کہہ رہی, اللہ فرما رہے کہ جس وقت فرشتے روح قبض کرنے آئیں گے وہ مرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے, تو فرشتے ان سے کہیں گے نکالو اپنی روحیں, آج کے دن ہم تمہیں ذلت کے عذاب کی طرف لے کر جائیں گے. اس کا سبب یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہا کرتے تھے, اور اس لیے کہ تم اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں اپنی بڑائی دکھایا کرتے. وَلَقَدْ بلا شک و شبہ جِئْتُمُونَا آ گئے ہو تم ہمارے پاس, جِئْتُمُ تم آ گئے, نہ ہمارے پاس, فرادا اکیلے اکیلے, فردن فردن, فرد کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, تنہا کے لیے ہوتا ہے. کما جیسے خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں, اولا مرۃ پہلی مرتبہ, اولا پہلی مرۃ مرتبہ, وترکتم اور تم چھوڑ آئے ہو, ماں جو خولناکم دے رکھا تھا ہم نے تم کو, وراء پیچھے, ظہورکم اپنی پشتوں کے, جو مال جو اولادیں ہم نے تمہیں دے رکھی تھی وہ پسے پشت چھوڑ آئے, دنیا میں چھوڑ آئے, ساتھ میں لے کر آئے. وما اور نہیں, نرا ہم دیکھتے, رآ سے نرا, ترا پیچھے پڑا نا آپ نے, تو دیکھے گا, تو دیکھتا, نرا ہم دیکھ رہے, معکم تمہارے ساتھ, شفعاءکم تمہارے سفارشی. یعنی جب پڑھو نا تو دل ہل جاتا ہے. میں تیاری بھی کر رہی تھی نا جب آج کے لیکچر کی, تو میں اس کو بند کر کے یہاں سے اٹھ گئی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتنی غضبناک بات ہے نا اللہ کی, کیا آج تم آ گئے میرے پاس, اکیلے آئے ہو, مال دولت اولادیں بھی چھوڑ آئے ہو, سفارشی کہاں ہیں جن کی وجہ سے تم شرک کرتے آئے؟ کون ہے وہ سارے سفارشی؟ پیر فقیر. یہ صرف مشرکین کے بارے میں نہیں ہے نا, ایک تو اس کے مخاطب کفار مکہ ہیں, اول مخاطب, تو ان کے پیر فقیر وہ ان کے سارے دیوی دیوتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہر بندہ جو شرک کرتا ہے وہ جس کو مانتا ہے. اور پھر ہم مسلمانوں پر آج جی عبد القادر جیلانی بچا لیں گے, جی معین الدین چشتی اجمیری بچا لیں گے, جی فلاں بابا جی بچا لیں گے, فلاں درگاہ والے بچا لیں گے, فلاں آستانے والے بچا لیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں ہم کہیں گے, اور یہ اللہ باقاعدہ خود کہیں گے, آپ سوچیں اس چیز کا ویژوئلائز کریں کہ قیامت کا دن ہوگا, جہنم سامنے دہک رہی ہوگی, اللہ رب العزت اپنے پورے جلال کے ساتھ موجود ہوں گے, اور تنہا جا کر حساب دینا ہوگا. اس وقت جب اللہ یہ کوشچن کریں گے کہاں ہے تمہاری سفارشی, دل کا کیا حال ہوگا, کیا گزرے گی دل. وما نرا معکم ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ, شفعاءکم تمہارے سفارشی, الذین جن کے بارے میں زعمتم دعویٰ تھا تمہارا, گمان تھا تمہارا, انہم کہ بے شک وہ فیکم تمہارے معاملوں میں, شرکاء شریک ہے. ہم ان شریکوں کو تمہارے ساتھ نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تمہیں بڑا دعویٰ تھا کہ تمہارے معاملوں کو سنوارنے کے معاملے میں وہ شریک ہے. کہ دنیا میں بھی تمہیں اولادیں دیتے تھے, کاروبار چلاتے تھے, آخرت میں بھی تمہیں بچا لیں گے, کہاں ہے وہ سارے. یعنی اللہ فرماتے ہیں اس وقت مر جائیں گے اور عذاب قبر کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. دونوں آیتوں کا آپ ملائیں نا, تو عذاب قبر جو ذلت کا عذاب ہے وہ جھیلیں گے جب تک قیامت نہیں آتی. پھر قیامت آئے گی تو اینڈ آف ٹائم ہو جائے گا. اینڈ آف ٹائم کے بعد پھر جب اللہ چاہیں گے بعد سے بعد الموت ہوگا, دوبارہ اٹھایا جائے گا. اب اس وقت پھر ہر بندہ تنہا جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں اس وقت ہم سوال کریں گے کہ اب تم آ گئے ہو, تم نے ہمیشہ انکار کیا, آج تم اکیلے آئے ہو, اسی طرح جیسے میں تمہیں اکیلے پیدا کیا. آج صرف ایک رشتہ ہے, میں رب ہوں اور تم میرے بندے. قیامت میں ہم اپنی اصل پلاٹ آئیں گے نا, کہ اللہ اور بندہ. باقی سارے رشتے تو ایک دنیا کا سسٹم چلانے کے لیے ہمیں دیے گئے, ادھار کے رشتے, ایک زبان کی بات کے رشتے. اصل رشتہ تو صرف ایک ہے, وہ ہمارا رب ہے, ہم اس کے بندے ہیں, وہ خالق ہے, ہم اس کی مخلوق ہیں. باقی تو کوئی رشتہ حقیقت نہیں ہے اصل میں, یہ تو امتحان کی شکلیں ہیں.
تو اس روز سے سارے رشتے پیچھے چلے جائیں گے. اس وقت کوئی ماں کسی بچے کے لیے نہیں تڑپے گی, کوئی بچہ کسی ماں باپ کے لیے نہیں تڑپے گا. اس وقت الخالق اور مخلوق کا رشتہ رہ جائے گا, رب کا اور بندے کا رشتہ رہ جائے گا بس. تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اسی طرح آگے ہو جیسے میں نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا. پھر ایک اور مماثلت ہوگی نا, بے ختنہ شدہ بے لباس, کسی کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے سوائے ان کے جنہیں آزاد دیا جائے. تو پھر بے لباس, ننگے سر ننگے پیر ننگے جسموں کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ کہیں گے آ گئے آج اس عالم میں جس عالم میں نے تمہیں پیدا کیا. اب بتاؤ تم مال اور دولت جس کو اس لیے ساری زندگی لگے رہے وہ تو تم دنیا میں چھوڑا ہے. ہم ساری زندگی اسی لیے کوشش کرتے ہیں نا, پاگل ہو جاتے ہیں اولادوں کے پیچھے. لٹرلی میں نے عورتوں کو دیکھا ہے, مردوں کو بھی, لیکن ظاہر ہے میرا انٹریکشن زیادہ عورتوں سے ہوتا ہے. اولاد کے لیے دین تک بیچتے ہیں نا, بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں, جادوؤں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں, حالانکہ اولاد دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. اولاد کی آسائش کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے اولاد کی حصول کے لیے, جن کی اولادیں نہیں ہیں سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. قبرستانوں میں جا کر تعویذ بھی دباتے ہیں اور جادو بھی کر لیتے ہیں, ہے نا, یعنی پرچھاویں قسم کے وہ ٹوٹکے بھی کرتے ہیں کہ جی کسی کا بچہ پیدا ہو اس کے گھر کی تعویذ پھینکا, اس کا بچہ مر جائے گا تمہارا بچہ ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے اولاد دینی, اولاد تو تبھی ہونی ہے. وہ اصل میں کراتے کیا ہیں؟ گناہ. ایک مومن کی بدخواہی, ایک معصوم بچے کی جان لینا. اب جان تو اللہ کے حکم سے ہی جاتی ہے, وہ زندگی اتنی تھی مگر یہ قتل اپنے کر لیتے ہیں. اور اس وقت یہ بیوقوف جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے ہمیں بچہ مل جائے گا. اور یہ بڑا معروف ایک جو ہے نا جادو ہے یا ٹوٹکا ہے, ٹونا ہے بلکہ اولاد کے لیے بڑا معروف ہے ہمارے جاہل لوگوں. اور یہ بابے بہت اس طرح کا کر کے دیتے, شرک اور اس کے بعد ظلم, مومن کا حق مارنا, مومن کی بدخواہی کرنا. کیونکہ دین کیا ہے؟ نصیحت. اب دین و نصیحت, دین تو صرف دوسرے کی خواہی کا نام ہے. تو جب ہم بدخواہی کرتے ہیں تو گویا ہم دین سے باہر ہو جاتے. اور پھر بدخواہی بھی کس کی؟ ایک ایسے بچے کی جو بیچارہ ابھی دنیا میں آیا ہے, اس کے مومن ماں باپ. پھر آپ دیکھیں بیٹوں کے لیے کیا کچھ کرتے, کہاں کہاں نہیں جاتے, کیا کچھ نہیں کرتے. پھر جب اولادیں ہو جاتی ہیں تو ان کی آسائش کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. بچوں کی آسائشات کے لیے رشوت لیتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, بلیک میلنگ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں اور پیسہ چھوڑ جاتے ہیں بچوں کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ تم نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو دوسرے کے مال کی حفاظت میں زندگی گزار دی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہوگا دنیا میں؟ آپ نے فرمایا میں تو تم سب کو ایسا ہی کہتا ہوں. تو حقیقت یہ ہم ساری وقت دوسروں کے مال کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ زبان سے پھر جاتے ہیں, رشتے توڑ دیتے ہیں, دین کی پرواہ نہیں کرتے. بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے مائیں خود پردے اتار دیتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. اور جب ہم مر جاتے ہیں تو یہ بچے ہمارے کام نہیں آتے. بچے تو تبھی کام آئیں گے نا جب ہم صدقہ جاریہ بنا کر جائیں گے. یعنی آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے ٹرسٹ ہے جو کیا ہو گیا دماغ عیدی والوں کا, تو جو عیدی صاحب ہے وہ اپنے والدین کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ثابت ہوئے نا, انہوں نے کتنا زیادہ کام کیا. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو دین کا کام کر رہے ہیں, دنیا کا کام کر رہے ہیں, اچھائی کا کام کر رہے ہیں. جب کوئی نیکی کا کام کرے گا تبھی وہ صدقہ جاریہ ثابت ہوگا. اگر ہم اپنے بچے کو حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں دے کر گئے, وہ حلال و حرام سب کھا رہا ہے اور زندگی دنیا پرستی میں بتا رہا ہے, تو پھر تو وہ اولاد بھی عذاب جاریہ کا سبب. ٹھیک ہے نا, یعنی اولاد اگر غلط کام کرے گی تو اس کا بالکل اس کا کی جزا بھی والدین کو جائے گی, بدلہ. لہذا وہ پھر اس کے بھی ڈنڈے کھائیں گے کہ یہ بندے پال کر آئے, کیونکہ اصل میں ہم امین ہیں, ہمیں اولادیں بطور امانت دی جاتی ہیں اور مقصد ہوتا ہے مومن تیار کرنا, نئے مومن کھڑے کرنا, نیا خون دینا قوم کو. تو یہ خون دیا, یہ ایسے نااہل افراد دی.
اب دیکھیں ہم لوگ اپنے بڑوں کی نسبت کتنے برے والدین رہے ہیں. آپ نوٹس فرمائیں کہ 60s 50s 60s میں کرپشن بہت کم تھا, کرپشن کا ریٹ بہت کم تھا. 70s میں بڑا, 80s میں اور بڑا, اور 90s اور 2000 میں تو انی بڑھ گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم باہر کے والدین ناکام رہے, ہم اپنے بچوں کو بیسک ویلیوز پر کھڑا نہیں کرتے. ایسی بات ہی کہ تب کرپشن نہیں ہوتی تھی, تب بھی ہوتی تھی, آفر تب بھی ہوتی تھی, ایمان مضبوط تھا لوگوں. ٹھیک ہے تھوڑی جو ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے, اٹریکشن بھی بڑھ گئی ہے, لیکن ہماری تربیت بھی صرف مادہ پرستانہ ہے. ہم نے اللہ کا خوف دیا ہی نہیں بچوں کو, اس وجہ سے کرپشن اتنی بڑھ گئی. حکومت کی نااہلیت کی جگہ پر ہے, مجھے اس سے انکار نہیں ہے, لیکن کوئی اپنا بھی کردار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارا اپنا کردار بھی تو کچھ نہیں ہے. لہٰذا نیچے سے اوپر تک کرپشن ہے. میرے ایک عزیز ہیں, انہوں نے 43 ایئرز گورنمنٹ سروس کی, ریٹائر ہوئے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے. تو میں نے ان سے پوچھا, وہ ہیں یعنی میتھ ان کا سبجیکٹ رہا وغیرہ, تو وہ زیادہ تر آڈیٹر وغیرہ رہے, اور اگر آڈیٹر نہیں بھی رہے تو یعنی کہ وہ مالیات ہی سے متعلق رہے. تو میں ان سے یہی پوچھا, میں نے کہا آپ کا تو پیسوں سے بہت تعلق رہا, تو کتنی کرپشن تھی؟ تو کہنے لگے نہیں تب اتنی کرپشن نہیں تھی, بہت کم تھی. کوئی بندہ کرپٹ ہوتا تھا, جو ہوتا تھا نا لوگ اس سے ناپسند کرتے تھے, خود محکمے کے لوگ ناپسند کرتے تھے. اور بڑے لیول پر کرپشن بہت کم تھی, نیچے کہیں 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 کوئی کرپٹ ہوتا. تو کہتے ہیں اب والا حال نہیں تھا, اب تو کہتے ہیں عجیب سی صورتحال ہو گئی. ہم لوگوں کو اتنا نہیں دیکھنا پڑا کرپشن. تو اب دیکھیے 40 سال جس نے کام کیا ہو اور مختلف حکومت کے محکموں میں, اس کی گواہی معمولی نہیں ہوتی. تو میرا ذاتی بھی جو مطالعہ ہے اس کے تحت میں یہی میرا اپنا بھی یہی انالیسس تھا, لیکن میں ان سے تصدیق چاہ رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا, یہ نہیں بتایا اپنا مقصد, میں نے صرف ان سے پوچھا, تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ نہیں فلک بہن تب بہت کم تھا, بہت کم, اب تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ دراصل یہ ہماری تربیت کی خامی ہے کہ نہیں. تو ویسے بھی ہم اپنے بچوں کو ابراڈ بھیج دیتے ہیں صرف مادہ پرستی سیکھنے, مادہ پرستی کے لیے. یہاں بھی ہم ان کو کانوینٹ میں پڑھاتے ہیں, دین کی تعلیم نہیں دیتے, امانت ہم اس کو نہیں سمجھاتے ہیں, اور دیکھیں ہم ان کو کوئی اللہ سے ان کا کنیکشن نہیں جوڑتے, ڈسکنیکٹڈ ہیں سارے بچے. تو صرف دنیا 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 دنیا. تو پھر دنیا کے لیے جہاں ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا فائدہ ملے گا, دیکھیں ایک فائل ہے آگے کر دوں گا تو مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے, اور لیٹ سپوز کہ اس فائل میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے, لیکن نمبر اس کا بعد میں آ رہا, تو دوسرے کا حق سے مارے جانے کے متعلق ان کا خیال ہی نہیں کرتے. اس میں کیا ہے, ایک فائل ہی آگے کرنی ہے, اس کا نمبر ہی آگے کرنا ہے. کسی کے کیس ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے. آپ آئی ڈی کارڈ بنوانے چلے جائیں, ابھی تک ایسے ہوتا ہے, حالانکہ ابھی سسٹم پہلے سے بہت امپروو ہو گیا, اس کے باوجود ابھی تک ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا نمبر تھوڑا سا آگے کر دے کر 500 روپیہ مانگ لیتے, اور لوگ دے دیتے. بھائی انتظار کرو, کیا ہے, ایک دن چھٹی کر کے آؤ, آرام سے بیٹھے. لیکن نہیں, ہم میں سے ہر کوئی جو ہے نا وہ شاہی خانوادے سے ہے, انتظار تو فرمائی نہیں سکتا. چاہے گھر آ کر سارا دن بیٹھ کر, اب چھٹی تو لے لی ہوتی ہے, گھر آ کر سارا دن بیٹھ کر فلمیں دیکھتے رہے, وہاں بیٹھ کر انتظار نہیں. اس اپنی حرکت کی وجہ سے ہم ہر جگہ رشوت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ہر جگہ. تو اب دیکھیے کہ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. ہم سے سوال ہونا بچوں کو کیا تربیت دے کر. تو اولاد کے لیے ہم بہت زیادہ حد سے گزر جاتے ہیں. بچوں کے پیچھے ہم بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, بچوں کے پیچھے ہم اپنے ماں باپ سے لڑ پڑتے ہیں, یہاں تک چلے جاتے, ایسے ہی ہے. اور دوسری چیز دولت کماتے ہیں ہم, اللہ کا نام تک بیچ کر دولت کماتے ہیں, ملک بیچ کر دولت کما رہے ہیں. جس کو جو رستہ مل رہا ہے اس رستے سے دولت کما رہا ہے. دولت آنی چاہیے, حلال ہو حرام ہو, پیسہ تو پیسہ ہے نا, بائی ہک کا بائی شروع کا پیسہ آنا چاہیے. آپ سرچ فرمائیے گا تو آپ کے ملک میں بھی اور دنیا میں بھی سب سے زیادہ امیر ترین افراد یا مذہبی لیڈرز ہیں اور یا سیاسی لیڈرز ہیں. سارا پیسہ کس کا ہے, عقیدت مندوں کا اور یا پھر عوام کا. سارا پیسہ حرام ناجائز. یہی حقیقت ہے, اس سے بدلا نہیں جا سکتا.
یعنی بدلا نہیں جا سکتا مانے کہ فیکٹس اینڈ فگرز میں بدلا نہیں جا سکتا. ویسے تو بدلا جا سکتا ہے, اچھے حکمران آئیں, اچھے دینی افراد کو فالو کیا جائے تو سب کچھ بدلے گا. بدلا نہیں جا سکتا تو میرا مراد ہے کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہے ڈیٹا میں ہم انہیں بدل نہیں سکتے. یہ حقیقت ہے, چاہے ہمیں کتنی سخت کیوں نہ محسوس ہو. تو پیسے کے لیے کیا کرتے ہیں, اللہ کی کتاب تک بدل دیتے ہیں. پیسے کے لیے ٹی وی پر آتے ہیں نا, ٹی وی کا شو اس کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. بہت سارے طریقے جھوٹ بولنے کے. ایک جھوٹ بولتے ہیں, ایک چھپاتے ہیں. جیسے پوچھا گیا, یہ جو رویت حلال کمیٹی کے ہیڈ بھی ہیں منیب الرحمان صاحب, بڑے اچھے آدمی ہیں, متقی بھی ہے, نیک بھی ہے. ان سے سوال پوچھا گیا, ایک ٹی وی شو میں وہ آئے ہوئے تھے جس کی مارننگ شو تھا, کوئی لڑکی اس کی اینکر تھی, مجھے یہ بھی نہیں پتا کس کا شو تھا. مجھے سب خاتون نے سوال بھیجا, جو ہے ایک چھوٹا سا اس کا حصہ بھیجا, جو میں نے سنا. میں جانتی نہیں کہ وہ لڑکی کون تھی. بہرحال لڑکی اینکر تھی, مارننگ شو تھا کوئی. تو وہ کہنے لگی کہ جی موسیقی حلال ہے یا حرام, اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں. تو منیب الرحمان صاحب نے فرمایا کہ اگر میں بتا دوں گا تو آپ نے مان لینا, لہٰذا اس بات کو رہنے دیں. کیا ہے یہ؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کیا منیب الرحمان جیسے عالم کو سوٹ کرتا ہے تو اس قسم کے پروگرام کے انویٹیشن قبول کرے. وہ چوائس پہ چھوڑ دی, ان کو آنا ہی نہیں چاہیے نا, کیونکہ کیا ان کے لیے جائز ہے ایسے بے پردہ, خاص طور کسی بھی مسلمان مرد کے لیے جائز ہے ایسے بے پردہ خواتین کے ساتھ بیٹھ اور یہ گپ شپ کرنا اور ایسے ناز نخرے ان کے دیکھنا اور ادائیں دیکھنا, ان کو جائز ہے؟ اب نہ آئے, نہ قبول کریں. چلو آنا ہی ہے تو ایسے شوز کا انویٹیشن قبول کر لیں جن کے اینکر مرد ہوں ایٹ لیسٹ. جیسے میں تو سمجھتی ہوں کہ ٹی وی کے ایسے شوز میں تو آنا ہی نہیں چاہیے جس میں عالموں کو بٹھایا جاتا ہے ڈیکوریشن پیس کی طرح, اپنے وقت کھو دیتے. اور پھر آ ہی گئے ہیں تو کم از کم سچ بولیں. مگر اب سچ وہ کیسے بولے, جس ٹی وی شو میں وہ بیٹھے ہیں کیا اس میں موسیقی نہیں بج رہی, تو کس منہ سے کہیں آپ. یہی مسائل, یہی مسائل. تو پیسے کی خاطر یہ نا سارا سمجھوتا دین کے اوپر کرنا, کمپرومائز کرنا, بدل دینا دین, چھپا لینا بات کو, ٹال دینا. آپ زبان سے کچھ بھی کہہ رہے ہو, آپ رویے سے تو ان کی تصدیق کر رہے جن کے ساتھ بیٹھے. تو آپ اس موسیقی کی بھی تصدیق کر رہے, اس بے پردگی کی بھی تصدیق کر رہے, سرٹیفائی کر رہے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, اوکے, تم ہم ساتھ چل سکتے ہو. یو آر پروونگ دیٹ فرام یور بہیویئر. کیا کیا جائے؟ اور یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہے؟ پیسے کے. اور پیسہ انسان کا امتحان بن گیا. تو پھر دو چیزیں ہیں, اولاد اور پیسہ, جن کے لیے انسان ساری عمر سب کچھ کرتا ہے, تو کہاں رہے گا؟ اسی دنیا میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مال قرض داروں کے لیے رہ جاتا ہے, وراثت وارثوں کے لیے رہ جاتی ہے, کہ قرض داروں سے جو مال بچے گا وہ وارث لے جائیں گے. اولاد افراد کے لیے رہ جاتے ہیں, ظاہر ہے وہ رشتے چل پڑتے ہیں, زندگیاں چل پڑتی ہیں, اور انسان کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں جس کے لیے ہم سب سے کم فکر فرماتے ہیں. یہی اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر. آج تم آگے میرے پاس تنہا, وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, اپنے پاس کچھ چھوڑا ہے, وہ سارا کچھ جو میں نے تمہیں دیا تھا, اولاد, مال, شان و شوکت, عہدے, گھر, سب چھوڑا. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ, اور میں نہیں دیکھتا تمہارے ساتھ تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم گمان رکھتے تھے, دعوے کرتے تھے کہ تمہارے کاموں میں شامل. آخری بات, پہلی بات اللہ نے کیا فرمائی, یقین آ گیا تمہیں قیامت کا, تنہا آ گئے میرے پاس. دوسری بات کیا بیان فرمائی, جن چیزوں پر اکڑتے تھے, جن کی وجہ سے یا جن کی بنیاد پر تم حق کا انکار کرتے رہے ہو, وہ سب تو دنیا میں رہ گیا, ختم ہو گیا, خالی ہاتھ آئے ہو. اور تیسری بات, جن سفارشیوں پر تمہیں بڑا مان تھا وہ بچا لیں گے, وہ بچا لیں گے, وہ بچا لیں گے. کہاں کہاں کوئی بچانے نہیں ہے. اللہ کے فضل کے سوا
روزے قیامت کوئی چیز میں کھانے والی نہیں. اور اللہ کے فضل کا مستحق بننے کے لیے کچھ نمبر تو لینے پڑیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر حتمی مہر بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بے وقوف شخص وہ ہے جو ساری زندگی عبادت اپنے حق کی کرتا رہا اور رحمت کی توقع اللہ سے لگائے رکھی.